اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز سے ہمیں ایک تصور دے رہے ہیں اور اخلاص کی تربیت دے رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا یقین کو پختہ کر لو تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی کب آئے گی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ قیامت کب آئے گی، صاف صاف کہتے مجھے نہیں معلوم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نفیس جواب دیا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اگر کہتے کہ نہیں جانتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، کہ جس سے تم نے پوچھا ہے وہ اور جو پوچھ رہا ہے دونوں نہیں جانتے، اس میں علم کی نفی ہے۔ اور اگر یوں کہے کہ جس سے تم نے پوچھا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، اس میں علم کی نفی نہیں ہے، اس میں زیادتی علم کی نفی ہے۔ مثال کے طور پر 10 باتیں ہیں جو میں بھی جانتا ہوں اور سامنے والا بھی جانتا ہے۔ اب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کو ان 10 باتوں کا علم ہے اور ہم ان باتوں کو ان سے چھپانا چاہتے ہیں، تو میں جواب میں یوں کہوں کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو کیا بتائیں میں ان 10 باتوں کے علم کا انکار کر رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ 10 کا علم تو ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کچھ ہوتی ہیں 11 12 13 14 نہ وہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں۔ یہ ہے وہ نفیس جواب، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب جبریل امین کویسچن کر رہے ہیں قیامت کے وقت کے بارے میں، تو پہلے جو بھی کویسچن کیے خود کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، اس لیے کویسچن کر رہے ہیں۔ اس لیے تو کویسچن نہیں کر رہے تھے کہ سوال کر کے سرکار کو لاجواب کر دیا جائے، کیا اس لیے کویسچن کر رہے تھے؟ یقیناً نہیں۔ اچھا، کیا اس لیے کویسچن کر رہے تھے تاکہ صحابہ کرام کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم کو بہت سی باتوں کا علم نہیں، کہ اس لیے اللہ نے بھیجا تھا؟ یہ بھی بات بہت بعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ سرکار آخر میں خود فرما رہی ہیں جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو یہ اصل میں جبریل امین صحابہ کرام کو سکھانے آئے تھے کہ ہم بعض کویسچن کریں گے، نبی کریم اس کے جواب دیں گے، تو سمجھ جائیے کہ یہ علم آپ لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے، اور ہم کچھ کویسچن کریں گے، نبی کریم اس کا ویسا جواب نہیں دیں گے جیسا سوال کے مطابق ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کو علم نہیں ہے، بلکہ اب یہ سمجھ جانا کہ بعض علوم ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو نفس علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر زیادتی علم کی نفی ہے۔ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھیے۔ لہذا جب جبریل امین نے کویسچن کیا کہ قیامت کب آئے گی، اگر نبی کریم کو معلوم نہیں تھا تو بتائیں سوال کیوں کیا؟ کیا اسی لیے؟ میں نے وہی پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ تاکہ نبی کریم کی علمی کمی ظاہر ہو جائے، معاذ اللہ صحابہ کے سامنے آپ کی تحقیر کے پہلو نکلے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود تھا، سوال سے یہ مقصد تھا کہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ ظاہر کیجئے، بتا دیجئے صحابہ کرام کو کہ بہت سے علوم ایسے ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا، تو لہٰذا جب منع فرمایا ہے تو آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں بعد میں کویسچن نہیں کیجئے گا، اور جن کے بارے میں کویسچن کیا گیا ہے وہ امور ایسے ہیں جو آپ کو پتہ چل جائیں کوئی بات نہیں، ان کے بارے میں کوئی کویسچن کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان یہی ہے، اکثر علماء اسلام اسی پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، اور یعنی کب قائم ہوگی، ایکوریٹ تاریخ اور دن بھی سرکار کو پتہ ہے۔ دن کے بارے میں تو سرکار نے بتا دیا، عاشورہ کا دن ہوگا، جمعہ کا روز ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، یہاں تک بتایا، لیکن کون سے سن میں ہوگی، کون سی صدی میں ہوگی، کون سا مہینہ ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، یہ سرکار نے نہیں بتایا، یعنی خاص۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ بھی سرکار کو پتہ ہے، لیکن ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے سرکار نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر کوئی یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم کو قیامت کا علم نہیں تھا، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صراحتاً نہ اقرار ہے نہ انکار ہے۔ اب یہ آپ کے مجھ پر ہے۔ اگر عشق و محبت اور پیار یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کمال کی نسبت ہی ہونی چاہیے، اور اس سے ہم پہلو کمال نکال کے سرکار کی طرف ہی نسبت کریں کہ علم تو تھا بتایا نہیں، اس میں کیا حرج ہے، جبکہ ظاہر بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا پہلو نکال کر نقص کی کمی ایک سرکار کی طرف کرے کہ جو بظاہر مطلب نقص اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ اگر قدرت و اختیار میں کوئی چیز اور پھر بھی نہ کرے تو نقص ہے، اگر اللہ نے کچھ چیزوں کا علم نبی کریم کو نہ دیا تو یہ کوئی آپ کے لیے نقص کا پہلو تو نہیں ہے، لیکن کمال کے پہلو کے مقابلے میں اگر ایسی چیز ہو تو بہتر ہے وہ کمال کا پہلو اختیار کر لیں، جبکہ وہ بھی کرنا ممکن ہو۔
لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم کو قیامت کا علم نہیں تھا، تو یہ چونکہ حدیث سے صحیح ایک نتیجہ نکال رہا ہے تو ہم اسے معاذ اللہ کافر نہیں کہہ سکتے. بس وہی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس طرح اس کے اوپر